جی اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر کا ہمارا آج یہ اس آخری ویڈیو ہے. آج کے لیکچر میں ہم آج جو لاسٹ میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا اسکیپ سیکوینسز. ابھی تک ہم نے جتنے بھی کانسیپٹ ڈسکس کیے ہیں ان کے ساتھ میں نے آپ کو کوئی پروگرامنگ ایگزامپل ابھی تک نہیں دی، کیونکہ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہم شروع سے ہی پروگرامنگ جب سے ہم نے اسٹارٹ کی ہے ہم انہی چیزوں کو، ویریبلس کو، کانسٹنٹس کو اور ایکسپریشنس کو استعمال کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی جو آپ کی پچھلی ایگزامپلس ہیں آپ نے انہی کو یہاں پر اپنے سامنے رکھ کے جو ہے اب دوبارہ سے ان کو اپلائی کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. اور نئی نئی ایگزامپلز آپ کوشش کریں. جیسے ایک فارمولا میں نے آپ کو بتایا کہ ایریا آف سرکل آپ کیسے معلوم کرتے ہیں، ایریا آف ریکٹینگل کیسے معلوم کرتے ہیں، ایوریج کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، پرسنٹیج کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب یہی انہی کمپیوٹیشنس کے لیے آپ دوبارہ ایکسپریشنز بنائیں، نئے پروگرامز لکھیں، لیکن اپنے ذہن میں یہ جو ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں ڈیٹا ٹائپ سے سٹارٹ لے کے آج کے لیکچر تک، ان ساری چیزوں کو پڑھ کے ایک دفعہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے ان کے کانسیپٹس کو دوبارہ سے اپنے یہ پروگرامز جو ہیں ان کو ری رائٹ کریں اور ان کو ایگزیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ہوپ فلی آپ کے وہی پروگرام جو آپ نے استعمال کیے تھے ان کے کانسیپٹ جو ہیں اب آپ کے تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے. اچھا جی، اس وقت ہم بات کریں گے اسکیپ سیکوینس. اب دیکھیں اسکیپ کیریکٹرز جو ہیں یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. ریممبر ہم لوگ ڈبل کوٹ کے اندر لکھتے تھے کہ بھئی ہمیں کرسر کو نئی لائن پر بھیجنا ہے، تو ایک طریقہ ہمارا تھا کہ ای این ڈی ایل ہم استعمال کرتے تھے. ای این ڈی ایل ہمارا مینیپولیٹر ہے جو کہ سی پلس پلس میں آپ کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مینیپولیٹر ہے، اسکیپ سیکوینس نہیں ہے، یہ ہمیں سی پلس پلس دیتا ہے. البتہ جو اسکیپ سیکوینسز ہیں یہ ہمارے پاس سی لینگویج سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سی لینگویج میں ڈیفائن ہوئے تھے اور سی پلس پلس کے اندر بھی ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ان کو. اب اسکیپ سیکوینسز کون سے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو سی آؤٹ کے اندر جب ہم ڈبل کوٹ میں نیو لائن بتانا چاہتے تھے تو وہاں پر پھر ہم ڈبل کوٹ کلوز کرنے کے بجائے اور پھر باہر ای این ڈی ایل دیے، ہم ڈبل کوٹ کے اندر ہی بیک سلیش اور اس کے بعد پھر ہم این دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان دونوں کیریکٹرز میں کوئی اسپیس نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ان کے لیے لفظ جو ہے ریپیٹڈلی ہم نے اسکیپ کیریکٹر کا استعمال کیا تھا. یعنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دو سمبلز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن سی پلس پلس اور سی لینگویج میں ہم ان کو کیریکٹر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خاص میننگ رکھتے ہیں آپ کے کمپائلر کے لیے. یہ آپ کے جو آؤٹ پٹ ہے ان کو فارمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بیسکلی آپ کے کرسر پوزیشن جس پوزیشن پر ہے وہاں سے یہ نیکسٹ لائن کی طرف بھیج دیتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور اسکیپ کیریکٹر استعمال کیا تھا اسکیپ سیکوینس، وہ تھا ہمارا بیک سلیش ٹی کا. ٹھیک ہے، سو بیک سلیش ٹی جو ہے یہ بھی آپ کا ایک اسکیپ سیکوینس ہے جو کہ ٹیب کیریکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب نارملی آپ کے یہ جو اسپیشل کیریکٹرز ہیں یہ آپ کے کمپائلر کے لیے جو میننگ رکھتے ہیں یہ آپ کے آؤٹ پٹ کو فارمیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکرین کے اندر عموماً آپ کے پاس یہ جو کیریکٹرز ہیں یہ آپ کو پرنٹڈ فارم میں اسکرین پہ نظر نہیں آتے بلکہ ان کا کوئی افیکٹ یا ان کے کوئی ریزلٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر آپ کے پاس جو اسکیپ سیکوینس ہے اس میں عموماً دو یا دو سے زیادہ کیریکٹرز ہو سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کے اسکیپ سیکوینسز ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں بیک سلیش سے. ٹھیک ہے، جیسے ہی بیک سلیش ملتا ہے وہ کمپائلر کے انڈیکیشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک اسکیپ کیریکٹر آگے آ رہا ہے. یعنی بیک سلیش بتاتا ہے کہ یہ ہمارا اسکیپ سیکوینس ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کیریکٹر ہے سیکنڈ کیریکٹر وہ ڈٹرمن کرے گا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کمپائلر کو بتائے گا کہ اس نے کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے. مثلا اگر بیک سلیش کے بعد این آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن فیڈ کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں لائن فیڈ یا نیو لائن کیریکٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کرسر موجود ہے اسی پوائنٹ پر ایک نیو کیریکٹر، ایک نئی لائن جو ہے وہ انسرٹ کر دو. ٹھیک ہے، یعنی کرسر کو نیو لائن پر بھیج دو. اس طریقے سے اگر ہمیں ٹیب انسرٹ کرنا ہو آؤٹ پٹ کے اندر، جیسے ہم ٹیب کی پریس کرتے ہیں تو ایک لانگ اسپیس ہمارے پاس آ جاتی ہے. جو پرانے ہمارے سسٹمز ہیں ان میں تقریباً 8 کیریکٹرز جو ہیں ٹیب آگے جاتا ہے. آپ اپنی کمپائلر کی جو آئی ڈیز ہیں وغیرہ اس میں آپ یہ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں. 4 کیریکٹرز بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ آئی ڈی ٹو آئی ڈی یا کمپائلر ٹو کمپائلر بھی ویری کرتا ہے. بہرحال آپ کے جو بھی اسٹینڈرڈ ٹائپ کیریکٹر ہے وہ اسکرین پر لینے کے لیے بیک سلیش ٹی استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور کیریکٹر ہے. اگر آپ کو اپنے کمپیوٹر سے ساؤنڈ جنریٹ کرنی ہو، ایک بیپ جنریٹ کرنی ہو
تو اس کے لیے پھر ہم بیک سلیش اے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیک سلیش اے جو ہے الرٹ ہے یا بیل کیریکٹر ہے, جو کہ ایگزیکیوشن جب ہوگی اس کی تو یہ بیک سلیش اے جہاں پہ آپ کا ایگزیکیوٹ ہوگا وہاں پر آپ کو اسپیکر سے ساؤنڈ کی آواز آئے گی, بشرطے کہ اسپیکر آپ نے آن کیا ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کو بالکل اسی طرح لکھ سکتے ہیں. آپ لکھیں سی آؤٹ, اور سی آؤٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جس طرح آپ سی آؤٹ لکھتے ہیں سی آؤٹ, اس کے اندر پھر آپ ڈبل کوٹ میں بے شک دے دیں یا سنگل کوٹ میں دیتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ کی یہ والی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی اور جیسے اس کمپائلر کو ملے گا بیک سلیش اے تو یہ ایک ساؤنڈ جنریٹ کرے گا, لیکن یہ آواز سننے کے لیے آپ کا اسپیکر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے. اس طریقے سے اگر آپ نے بیک اسپیس لینا ہو تو بیک سلیش بی کیریکٹر استعمال کرتے ہیں. آپ کو اگر سنگل کوٹیشن مارک انسرٹ کرنا ہو آؤٹ پٹ کے اندر تو بیک سلیش سنگل اپوسٹراف یا سنگل کاما ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بیک سلیش یعنی اس کو اسکیپ کرو اور یہ کاما جو ہے پرنٹ کر دو. اس طریقے سے ڈبل کوٹیشن مارکس لینے کے لیے بیک سلیش ڈبل کوٹ, کوشچن مارک کے لیے بیک سلیش کوشچن مارک. اچھا, اب ان دونوں میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو ہم 2 یا 3 کیریکٹرز استعمال کریں ان کے درمیان سپیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان سمبلس کے درمیان ہمارا سپیس جو ہے وہ آپ کا انکلوڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سپیس ڈال دیا تو پھر یہ اسکیپ کیریکٹر نہیں رہے گا. اس طریقے سے اگر آپ نے اسکرین پر بیک سلیش پرنٹ کرنا ہو تو پھر آپ ڈبل بلیک سلیش دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ بلیک سلیش ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ اسکیپ کیریکٹر ہے اور سیکنڈ بیک سلیش جو ہے اسکرین کے اوپر پرنٹ ہوگا. اس طریقے سے کیریج ریٹرن آپ کے پاس جو کیریکٹر ہے وہ بیک سلیش آر ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ کرسر کو آپ کی جو کرنٹ لائن ہے اس کے بالکل سٹارٹ پہ بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوبارہ اگر آپ کوئی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے آؤٹ پٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ کرسر ہے وہاں سے اب آپ کی ٹیکسٹ کی رائٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو اسکرین پر جو پہلے سے کیریکٹرز موجود ہیں وہ آپ کے اوور رائٹ ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بیک سلیش ایف جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارم فیڈ کیریکٹر. یہ بیسکلی آپ کا استعمال ہوتا ہے پرنٹنگ کے اندر. جب بھی ہمیں بلینک پیج انسرٹ کرنا ہو آؤٹ پٹ کے اندر تو بیک سلیش ایف استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ایک اور ہمارا کیریکٹر ہے بیک سلیش 0 جس کو ہم کہتے ہیں نل کیریکٹر. اب ان میں جو سب سے زیادہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ابھی تک جو ہم نے یوز کیا تھا بیک سلیش این اور بیک سلیش ٹی, اس کا استعمال آپ دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے چند ایک کیریکٹرز کا استعمال میں آپ کو ابھی ایگزامپل کے ذریعے کرواتی ہوں کہ کس طرح سے آپ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اسکیپ سیکوینسز ہیں آپ کی بہت ساری ہیں سی اور C++ کے اندر. آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہوں تو نیچے لنکس دی ہوئی ہیں, اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, نیٹ کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. سوئچ کرتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف, اور یہ جو ہمارے اسکیپ سیکوینسز ہیں ان میں سے چند ایک کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے لیٹ سپوز ان اسکیپ کیریکٹرز کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ پٹ لینا ہے, لیکن آؤٹ پٹ ہم کس طرح لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل لفظ جو پاکستان ہے وہ میرے پاس اسکرین کے اوپر ڈبل کوٹ کے اندر لکھا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم کیا چاہ رہے ہیں, یعنی میں ایک ایگزامپل آپ کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین پہ میرے پاس آؤٹ پٹ اس طرح ہے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں, ہم لکھتے ہیں سی آؤٹ لیس دین آپریٹر, یعنی ہمارے پاس یہ کون سا آپریٹر ہے, اسٹریم انسرشن آپریٹر ہے. ٹھیک ہے, تو انسرشن آپریٹر اس کے بعد ڈبل کوٹ میں ہم پاکستان لکھتے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ مجھے اسکرین پر ڈبل کوٹ کے اندر ہی لکھا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے, اچھا اسی طریقے سے ایک کوشچن اکثر ہم کہتے ہیں کہ واٹ از یور نیم, تو ہم چاہتے ہیں کہ واٹ از یور نیم اسکرین کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے لیکن اس کے آخر میں مجھے کوشچن مارک نظر آئے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, تو یہ 2 ایگزامپلس ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کس طریقے سے آؤٹ پٹ کرنی ہے. چلیں ہم سوئچ کرتے ہیں اپنے آئی ڈی کی طرف. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام لکھتے ہیں مین فنکشن کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم مین فنکشن کی باڈی ڈیفائن کرتے ہیں. اب اسکیپ کیریکٹرز ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے. اچھا یہ یاد رہے کہ میں دوبارہ ریمائنڈر دے دوں کہ آپ جو بھی فائل کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ .cpp ضرور دیجیے گا, ورنہ آپ کی اسی چینل کے اندر آپ کی ایک ویڈیو لیکچر ہے جو کہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے کہ آپ نے C++ کی جو فائل ہے وہ کیسے کریٹ کرنی ہے. تو وہ ویڈیو لیکچر بھی آپ سن لیں, دیکھ لیں کہ آپ نے CPP ایکسٹینشن والی فائل کیسے کریٹ کرنی ہے. لیکن اگر آپ فائل نیو اور ایمٹی فائل سے لیتے ہیں تو اس کیس میں فائل کا نام دیتے وقت آپ نے ڈاٹ کے بعد CPP ضرور دینا ہے, ورنہ آپ کی فائل .c کے نام سے سیو ہو جائے گی
اور جہاں پہ آپ پھر سی آؤٹ وغیرہ C++ والی کمانڈ استعمال کریں گے وہاں پہ پھر کمپائلر جو ہے آپ کو ایرر دے گا. تو یہ ایک کامن ایرر ہے, اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ فائل ہم نے .cpp کے نام سے سیو کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹ سپوز سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اسکرین پہ پاکستان پرنٹ کرنا ہے, لیکن یہ ڈبل کوٹ کے اندر آنا چاہیے. تو پہلے تو ہم سمپل پرنٹ کرتے ہیں سی آؤٹ, اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ جو ڈبل کوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم اسٹرنگ لٹرل ہے جو اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کی اسکرین کے اوپر ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گا. اس کو رن کریں, یہ دیکھیں آپ کے پاس آ گیا. لیکن میں کیا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس یہ جو ورڈ پاکستان ہے وہ ڈبل کوٹ کے اندر ہے, یہاں پر اس جگہ پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں اب ہم استعمال کریں گے / یعنی اسکیپ کیریکٹر, اور پھر ہم یہاں پہ کہیں گے ڈبل کوٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبل کوٹ ہمارا پروگرام کا ڈبل کوٹ ہے جو کہ اسٹرنگ ویلیو کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور / کے بعد جو ڈبل کوٹ آ رہا ہے یہ آپ کا وہ کیریکٹر ہے جو اسکرین کے اوپر پرنٹ ہوگا. یعنی آپ اس کو اسکیپ کر دو, یہ آپ کا کیریکٹر یہاں پہ اس کوٹ کو کلوز نہیں کر رہا بلکہ یہ آپ کا پرنٹ ہونے والا کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بعد نیکسٹ پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا کلوزنگ کوڈ اسکرین پہ ڈسپلے کرنا ہے. تو یہاں ہم کہتے ہیں بیسکلی آپ کا دیکھیں یہ کلوز ہو چکا ہے, لیکن یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میچ ہو رہا ہے کس کے ساتھ, اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے اس والے ڈبل کوٹ سے پہلے اسکیپ کیریکٹر یعنی / دیا ہوا ہے, یعنی اسکیپ جو سیکوینس ہے / وہ ہم نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آخر میں / اور پھر ہم نے ڈبل کوٹ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ / اٹ مینس کہ اب آپ کے پاس ایک اسکیپ کیریکٹر آ رہا ہے. کون سا اسکیپ کیریکٹر ہے, ڈبل کوٹ ہے. اٹ مینس کہ یہ جو ڈبل کوٹ ہے یہ اس کو کلوز نہیں کرے گا, اس کا پیئر نہیں ہے, بلکہ یہ اسکرین کے اوپر پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو نیکسٹ ڈبل کوٹ ہے وہ اب آپ کا اسکرین کے اوپر کیا ہوگا, وہ یہ بیسکلی آپ کی اس کا کلوزنگ پیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بس یہ چھوٹی سی اس میں چیز ہے آپ کی. اس کو چیک کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے پاس آ گیا پاکستان. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اسکیپ سیکوینسز ہیں جو بظاہر C++ میں ہمیں ان کا خاص یوز نظر نہیں آتا. لیٹ سپوز اگر میں آپ سے کہوں کہ اسکرین پر پرنٹ ہو میسج نیو لائن پر. ٹھیک ہے, دیکھیں / ہم نے یوز کیا, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کوشچن آئے واٹ از یور نیم. اب اس کے آخر میں کوشچن مارک آ جائے. اب C++ کے اندر اگر آپ کوشچن مارک اسی طرح لکھیں تو بھی آپ کا کام آ جائے گا, لیکن بعض اوقات C میں کچھ ایسی کمانڈس تھی جہاں پہ کوشچن مارک کچھ خاص میننگ رکھتا تھا. تو اس وجہ سے اب ہم یہاں پہ C لیگیسی سے چلا آ رہا ہے کہ آپ کوشچن مارک ود اسکیپ کیریکٹر بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. اس طرح کوشچن مارک ہو سکتا ہے, ایکسکلیمیشن مارکس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کوشچن مارک کی جگہ ایکسکلیمیشن مارک لے لیں گے تو یہ آپ کا ایکسکلیمیشن مارک پرنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کوشچن مارک, پھر ڈبل کوٹ کلوز اور سیمی کولن, اینڈ آف دا اسٹیٹمنٹ. یہاں دیکھیں اب آپ کے پاس پاکستان ڈبل کوٹ میں واٹ از یور نیم کوشچن مارک اینڈ ہو گیا آپ کے پاس. اسی طریقے سے اگر آپ نے کیریج ریٹرن استعمال کیا ہوا ہے تو کیریج ریٹرن کیا کرتا ہے, جو کرنٹ لائن ہے, دیکھیے ہم نے یہاں پہ کرسر ہمارا کہاں پر موجود ہے, کرسر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اس پروگرام کو جب ہم نے رن کیا تھا تو کرسر ہمارا تھا اینڈ کے اندر. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کہیں پہ کسی لائن کے سٹارٹ میں بھیجنا ہو تو پھر ہم کیریج ریٹرن استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کیریکٹر ہے, جب ہمیں اسکرین کے اوپر مطلب ہم جب پروگرام رن ہو تو ہم کوئی ساؤنڈ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کیریکٹر ہے /A کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم دیتے ہیں سنگل کوٹ A. اب دیکھیں یہاں پر میں نے /A کو سنگل کوٹ کے اندر رکھا ہے, حالانکہ اب دیکھیں مجھے آواز سنائی دی ہے, آپ لوگوں کو ریکارڈنگ میں ہو سکتا ہے آواز سنائی نہ دے کیونکہ کمپیوٹر کی جو ساؤنڈ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں نے یہاں پہ آف کی ہوئی ہے. تو یہ چیز آپ اپنے کمپیوٹر میں خود رن کر کے دیکھیے گا تو آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گی. ٹھیک ہے, واٹ از یور نیم پرنٹ ہوگا کوشچن مارک, اس کے بعد نیکسٹ جب آپ کا سی آؤٹ ایگزیکیوٹ ہوگا, سی آؤٹ /A, تو آپ کو ایک آڈیبل ساؤنڈ جو ہے وہ اسپیکر سے سنائی دے گا. ٹھیک ہے, تو بیل کی آواز آپ کو آئے گی, جو بھی آپ کی ڈیفالٹ ساؤنڈ ہے سسٹم کے اندر. اب یہاں پر جو کی پوائنٹ ہے, جو چیز میں آپ کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے یہ / ڈبل کوٹ کے اندر لکھا ہے
آپ میں سے نارملی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اوکے 2 کیریکٹرز آ رہے ہیں تو ہم ڈبل کوٹ میں ہی لکھیں گے، لیکن اصل میں آپ کے پاس ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسکیپ کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ اسکیپ سیکوینس جو ہیں یہ آپ کے اسپیشل کیریکٹرز ہیں، یہ آپ کی اسٹرنگ ویلیو نہیں ہے. بظاہر اس میں 2 سمبلز استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے ہمارے پاس کیریکٹر ہی. ٹھیک ہے، یہ میموری میں آپ کی ایز اے کیریکٹر یا ایز اے سنگل بائٹ ہی اسٹور ہوگا. آپ چاہیں تو اس کو کسی کیریکٹر ویریبل کے اندر بھی اسٹور کر سکتے ہیں، بے شک اس میں آپ کے پاس یہ 2 سمبلز استعمال ہوں. تو یہ جو ہے اس کو ہم سنگل انورٹڈ کاما کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو تھوڑا سا ذرا ہائی لائٹ کرنا تھا. آپ چاہیں \n سنگل کوٹ میں رکھیں یا ڈبل کوٹ میں رکھیں، یہ دونوں طرح سے کام کرے گا. ٹھیک ہے، سنگل کوٹ \n، اسی طریقے سے \t. اب دیکھیں یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، 2569 کو جس نے ڈسپلے کیا. اب یہاں پہ بیسکلی یہ اب آپ کے 2 کیریکٹرز آ گئے، یہ اب آپ کا سنگل کیریکٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، سو یہاں دیکھیں آپ کے پاس واٹ از نیم، یور نیم، مجھے ساؤنڈ سنائی دی، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کرسر نیو لائن پہ گیا، اور اس کے بعد آپ کے جو آئی ڈی ہے اس نے اپنی کچھ میسج آپ کے سامنے پرنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو ٹربو سی کے اندر اگر آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ ایکسٹرا میسیجز نظر نہیں آئیں گے. سو امید ہے آپ لوگوں کو کافی چیزیں اس میں سمجھ آ گئی ہوں گی. بہت سارے کیریکٹرز اسکیپ سیکوینسز ایسے ہیں جو کہ نارملی اب ہم پروگرام کے اندر بہت کم یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فارم فیڈ والا ہو گیا. یہ خاص طور سے جب پرنٹنگ وغیرہ آپ کی استعمال ہوتی ہے اس ٹائم استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو اگر \. ڈسپلے کرنا ہے بالکل اسی طرح جیسے جو رول آپ کا یہاں پر ہے نا ڈبل کوٹ والا، وہی آپ کا یہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو \. انسرٹ کرنا ہے ڈبل \. کوشچن مارک آپ ڈائریکٹ بھی C++ کے اندر کوشچن مارک آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور اسکیپ کیریکٹر کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس \. کے ساتھ ایکسکلیمیشن مارکس بھی ہے، تو ایکسکلیمیشن مارکس لینے کے لیے آپ یہاں پر ایکسکلیمیشن مارک بھی لے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں C++ میں، اور اسکیپ کیریکٹر کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹل اس میں اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اپنے کوشچن ڈسکشن بورڈ پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو لیکچرز ہیں آپ کے ویک کے وہ آپ کو پہلے سے مل جائیں، تاکہ جب ہم تقریباً 9:30 کے ٹائمنگ تک آن لائن ہوں، کوشش ہوگی کہ میں 9 بجے کے بجائے 9:30 بجے آن لائن ہوں، کہ اس دوران آپ لوگوں نے اگر کوئی لیکچرز وغیرہ سنے ہوئے یا لاسٹ ویک کے کچھ لیکچرز ہیں ان میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ آپ وہاں پہ کویری کر سکتے ہیں. سو یہاں تک ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.